صدر محفل، معزز سامعین، آپ کی مہمان نوازی اور اس ذرا نوازی پر میں بہت آپ کا مشکور ہوں۔ یہ کتاب جس کی رونمائی علامہ اقبال سے مربوط کتاب چو مرگ آید، شاید اس لیے میں نے اس کتاب کی تصنیف اور تالیف اور اس کو مرتب کرنے میں یہ صحیح اور یہ کوشش اس لیے کی کہ اپنے تجربات کو تحریری شکل میں جمع کر سکوں، اور علامہ اقبال پر اس موضوع پر ایک مضمون 1938 میں سید نذیر نیازی کا شائع ہوا، علامہ کے انتقال کے 4 مہینے بعد، اور وہ مضمون تقریباً 70 سال تک اس موضوع پر حرف آخر سمجھا گیا۔ جب میں نے اس مضمون کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ سب سے زیادہ اس موضوع پر خود علامہ نے لکھا ہے۔ علامہ کے 1495 خطوط ہمارے درمیان مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، اس میں 251 ایسے خطوط ہیں جس میں ان کی بیماری کا ذکر خود علامہ نے اپنے قلم سے، بعض خطوط تو 2 یا 3 صفحات میں شمارہ بندی کر آج تک میں نے اردو ادب کے کسی ادیب یا کسی شاعر کو اس طرح سے اپنی کیفیات اور اپنی مرضی حالت کو، اپنے پرہیز کو، اپنی خوراک کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ پر ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں ان کی شخصیت پر۔ ان کے لیے کئی ایسے مضامین شائع ہوئے کہ ان کو امراض مخاربتی تھے، یعنی جس کو ہم سیکس ریلیٹڈ ڈیسیزز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ کے جو کچھ سمٹم ایسے تھے جس سے لوگوں کو یہ غلط اطلاعات پہنچائی گئیں، اور بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ مسائل ثبت ہو گئے کہ ہاں علامہ کو سفلس تھا، علامہ کو سوزاک تھا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ علامہ کو کڈنی سٹونز تھے، علامہ کو گاؤٹ تھا، اور ان کی کیفیات اور ان کے جو سمٹمز ہیں بالکل انہی مریضوں۔ ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ ٹرشیری سفلس جو ہوتا ہے اس میں جوائنٹ پین بھی ہوتا ہے، اس میں آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، اور اس میں سینے میں جو شہرگ ہے، اووٹا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں کسی طریقے سے نذیر نیازی کے مضمون میں اس طرح سے لکھی گئی تھیں جس سے شبہات اور زیادہ ہوں۔ میرا طریقہ کار، جیسا آپ جانتے ہیں کہ 30 سال سے مغربی دنیا میں تدریس، میں میڈیکل پروفیشن میں یونیورسٹیز میں بعض وقت لیکچرز بھی دیتا ہوں اپنے موضوعات پر، تو میں نے دیکھا کہ ہر جملہ جو لکھا جائے اس کو ریفرنس اور اس کو اتھینٹک اور استناد اور سند سے پیش کیا جائے۔ تو ہم نے اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا کر علامہ اقبال کی
ان بیماریوں کو پیش کیا جو اس کتاب کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اصل چیز جو میں نے سطور سے زیادہ بین السطور اس کتاب میں پیش کی ہے وہ یہ، میرا پروفیشن اس طرح سے ہے کہ میں کینسر، بلڈ کینسرز کی تشخیصیں بھی کرتا ہوں، تو جب میں کسی مریض کو جس کی عمر 70، 75، 60 کے اوپر ہو یہ اطلاع دیتا ہوں تو اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور کئی ہفتے تک آپ کو جب ایک خطرناک تشخیص کی بیماری کی تشخیص دی جاتی ہے تو کئی ہفتے تک آپ کی طبیعت سنبھلنے نہیں پاتی۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ لاہور کے ریڈیالوجسٹ ڈاکٹر ڈک نے جب علامہ اقبال کے ایکس رے لیے سینے کے، اور علامہ اقبال سے کہا کہ میں آپ کے سینے کے ایکس رے میں ایک ٹیومر دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب اس زمانے میں 1934 اور 35 میں یہ تھا کہ آپ کی زندگی کچھ ہفتوں کی ہے۔ اس کے 3 گھنٹے بعد علامہ ایک خط لکھتے ہیں دہلی کو، سید نذیر نیازی کو، کہ اس خط کو لے جا کر حکیم عبد الوہاب انصاری نابینا، حکیم نابینا کے سامنے پڑھو اور ان سے کہو کہ اگر وہ مناسب سمجھیں اور میرا معائنہ اور میری نفس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں خود حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خط اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں جو سکون، جو قرار اور جو اطمینان ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر شخص کے بس کی بات ہے۔ یہ علامہ لاہور گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل سے گفتگو کر رہے ہیں اور لڑکیوں کے کالج کی مسائل حل کر رہے ہیں۔ بیماریوں نے علامہ کو دبوچ لیا ہے، 2 درجن سے زیادہ علامہ کی بیماریاں، اور ایسی تکلیف دہ بیماریاں کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ آنکھوں کی بصارت جا چکی ہے، گلے میں تکلیف کی وجہ سے آواز بیٹھ چکی ہے، اور جب بڑی بہن آتی ہے علامہ کی تو دیکھتی ہے کہ تخت پر کچھ کاغذ بکھرے ہوئے ہیں اور علامہ حج پر جانے کی تیاریوں میں خط و کتابت ان کشتی رانیوں سے کر رہے ہیں، کمپنیوں سے۔ تو بہن کیونکہ بڑی ہے علامہ سے، پنجابی میں کہتی ہے کہ ڈاکٹر متھرا داس سے پہلے موتیا کا علاج کروا لو، اور جب آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے تو حج کو جانا۔ تو علامہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن کیا اندھے حج کو نہیں جاتے؟ یہ تمام روایات، یہ تمام حکایات، یہ تمام واقعات کو میں نے اس کتاب کا ضمیمہ کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہم کو ایک مشعل راہ، ایک ہدایت ہو کہ انسان، ہم عام طور سے یا مرنے کے خوف، یعنی بیماری کے خوف میں یا بیماری میں، اس 2 حالت کے سوا تیسری حالت میں زندگی بسر نہیں کرتے، جبکہ چاہیے یہ کہ انسان تو وہ عزموں، ورنہ علامہ اقبال کی بیماریوں اور ان سے ارتباطی مسائل پر گفتگو ایک کتابی شکل میں کیا معنی رکھتی ہے؟ لیکن جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ بہت کچھ چیزیں اس سے اخذ کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ 10 دن میں جو ایک کتاب اقبال اکیڈمی پاکستان سے شائع ہوئی ہے، اس کی پذیرائی اس حد تک ہے کہ اس کے لیے ابھی مجھے اطلاع دی گئی 2 گھنٹے پہلے کہ ہندوستانی پبلیکیشن نے بھی اس کو فوراً پبلش کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک تو علامہ پر عائد کردہ الزامات اور کسی بے گناہ پر جو مسائل، جس کی شخصیت کا اساسینیشن ہے، شخصیت کا بہیمانہ قتل ہے، اس کی مدد کر سکے۔ دوسرے یہ کہ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہم میں وہ عزم و استقلال اور وہ کیفیت حاصل ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کس طریقے سے علامہ نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا ہے
تو یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے اور سائنٹیفک تحقیق تنقید کی نظریے سے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، اور آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور ایک ہفتے کے اندر یہ کتاب میرے ویب سائٹ پر بھی اویلیبل رہے گی۔ یہ رہا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اپنی تصانیف کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں خیالات، اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میری عادت نہیں ہوتی کہ میں اپنی کتابوں یا پر بات چیت کروں۔ اس طرح سے دوسری کتاب جو پہلی مرتبہ اس شہر میں تعشق لکھنوی کی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، یہ لکھنوی کا حق ہے کہ اس کتاب کی رونمائی یہاں پر ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں اردو ادب کا وکیل مدافع ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نے تعشق لکھنوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ مقدمے شعر و شاعری میں حالی نے کہا ہے کہ اردو ادب کو اس وقت پاکیزہ شاعری کی ضرورت، ہم کو وہ چوما چاٹی کی شاعری کی ضرورت نہیں۔ تو اگر وہ غزلیں، وہ نظمیں، وہ قصائد جو ایسی پاکیزہ زبان میں لکھے گئے ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوثر اور تسنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے، تو وہ تعشق لکھنوی کے اس کلام میں موجود ہے۔ تو یہ 60 غزلیں جو 100 سال پہلے کبھی شائع ہوئی تھیں، ان بزرگوں کا مسئلہ بھی عجیب تھا۔ یہ اپنے فن طبع کے لیے، یہ اپنی ذہنی سکون کے لیے غزلیں لکھتے اور پھر ان غزلوں کو شائع نہ کرتے۔ یہ کچھ غزلیں تعشق لکھنوی کی جو مطبوعہ شکل میں رہ گئیں، تو آپ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو ادب میں اخلاق سازی اور تغزل کے جو اعلیٰ معیار ہیں، زبان برتنا۔ علماء ادب نے کہا فصاحت جس کا نام ہے وہ رکاب گنج کی لونڈی ہے، اور یہ رکاب گنج لکھنؤ میں تعشق کی رہائش اور سکونت تھی۔ فصاحت کوئی یہاں سے سیکھے، زبان کے برتنے کا مسئلہ کوئی اس خاندان سے پیچھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ لکھنؤ میں جب چشمہ کارائی ہوئی، انیسے اور دبیرے جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، تو یہ وہی خاندان تھا جس نے ان دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ادبی کیفیات کس طرح سے بے ادبی مسائل میں ملحوظ ہو جاتی۔ لیکن اس خاندان نے کوشش یہ کی کہ دونوں طرف ارتباط برقرار رکھا جائے اور لکھنویت کو اور آداب لکھنؤ کو اسی طریقے سے زندہ رکھا جائے کہ کوئی شخص بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کر سکے۔ یہ تھا تعشق کے خاندان کا سب سے بڑا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت ناسخ اور ناسخیت کے دبستان کو اسی خاندان نے جس طریقے سے عروج اور ارتقاء دیا۔ ابھی میں گزشتہ ہفتے گفتگو کر رہا تھا، پروفیسر انیس اشفاق صاحب تشریف رکھتے تھے دہلی میں، اور میں نے یہ بتایا کہ انتخاب کلام ناسخ میں پروفیسر رشید حسن خان صاحب نے ناسخ پر ظلم کیا ہے۔ ناسخ کو چوتھا درجے کا شاعر بھی اپنے مقام پر نہیں رکھا۔ 125 صفحے کے مقدمے میں ناصر کی تنقیدی طریقے سے زندگی نہیں بلکہ فن کو نابود کیا ہے، اس وجہ سے کہ ناسخ خود ایک بڑا شاعر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ناسخ عمدہ ترین شعراء میں شمار نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں کہ ناسخ کو آپ غالب اور انشا اور میر تقی میر اور سودا کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ بھی سچ نہیں کہ ناسخ کا نام امیر مینائی یا اسیر یا منیر یا رش کے بعد لیا جائے۔ اس مقدمے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ناسخ کچھ نہیں ہے، بلکہ ناسخ کے تمام شاگردوں نے ناسخ کو زندہ رکھا ہے یا ان کے کلام میں ترمیم کی ہے۔ وہ چیز صرف صحیح ہوتی ہے ذوق کے لیے اور محمد حسین آزاد کے لیے، وہ اور کسی اور جگہ ثبت یا اس بات اس کا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین گل و بلبل، اس سرزمین لکھنؤ، اس سرزمین فصاحت، اس سرزمین بلاغت میں ایسی چیزیں
ہوئی اور اس کی طرف سے اردو ادب نے منہ موڑ لیا۔ ہم نے اسی چھوٹی سی کاوش جس کا نام تعشق لکھنوی رکھا ہے، اس میں ان کے خصائص، آج تک اردو ادب میں ایک شاعر آپ مجھے بتا دیجئے جس نے کعبے کو ردیف رکھ کر، مدینے کو ردیف رکھ کر، نجف کو ردیف کر کر، کربلا کو ردیف کر کر، سامرا کو ردیف کر کر، کاظمین کو ردیف کر کر، توس کو ردیف کر کر 120 اور 125 اور 130 اشعار کے قصیدے لکھے ہوں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ دبیر کے پاس نہیں ہے، انیس کے پاس نہیں ہے، امیر کے پاس نہیں ہے، رضا علی خان کے پاس نہیں ہے، ڈاک کے پاس نہیں ہے۔ اردو ادب خالی ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تعشق لکھنوی کے پاس ہے۔ اس وجہ سے کہ جب آپ نے ردیف مدینہ رکھ دی، جب آپ نے ردیف کعبہ رکھ دی تو آپ نے مضمون کو تنگ کر دیا، اب کیا آپ اس میں سے اشعار نکالیں گے؟ لیکن 130 اشعار اور ہر شعر میں آمد اور ہر شعر میں ایک نیا تغزل، آتش ثانی کا خطاب دیا گیا تعشق لکھنوی سے۔ تو اگر تعشق لکھنوی آتش ثانی ہے تو پھر آتش ثانی سے کیوں ہم نے اجتناب کیا؟ آتش ثانی کی ایک غزل بھی کیوں اردو کے نصاب میں شامل نہیں؟ پروفیسر ذاکر حسین صاحب کے بھائی یوسف علی خان صاحب نے رباعیات، جو ان کی کتاب ہے اردو غزل میں صرف 5 شعر تعشق کے بغیر کوئی تشریح اور تبصرے کے شامل کیے۔ یہ غضب ہے، اس وجہ سے غضب ہے کہ یہ آتش ثانی ہے، اس وجہ سے غضب ہے کہ اس معیار کا، بہار اس کلاسک شاعری کا آخری پھول تعشق ہے۔ تو ہم کو آج میں اس اردو ادب کی عدالت عالیہ میں تعشق کے حق کی دفاع کر رہا ہوں، اور یہ سند، یہ کتاب آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو ادب میں 100 سال پہلے تو ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا، اور 100 سال بعد اب اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ ہم نے حقدار کو حق نہیں دیا۔ ناانصافی ہر طریقے سے اردو ادب میں جائز اور رواج پیدا کر چکی ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے نظریات کو پاک نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ حقدار کو حق نہ دلائیں گے، جب تک کہ انصاف کی گنجائش نہ کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں 35 سے زیادہ آپ کے مراثی تعشق نے لکھے۔ مرثیہ صرف، میں مسلسل یہ جملہ کہتا ہوں، مرثیہ صرف آپ کے امام باڑوں کے لیے مخصوص نہ کیا جائے۔ مرثیہ حسن یوسف ہے، بازار مصر میں پیش کیا جائے۔ مرثیہ اردو ادب کی جان ہے۔ مرثیہ 60% منظوم کلام اردو ادب کا مال ہے، اردو ادب کی جان ہے، اردو ادب کی پہچان ہے، اردو ادب کی آن اور بان ہے، جس میں آپ کو استعارات ملیں گے، تشبیہات ملیں گے، محاورے ملیں گے۔ اردو ادب کی اردو تاریخ اس وجہ سے لکھی نہیں گئی کہ آپ نے نظم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے بڑے بڑے گیپ، بڑے بڑے سوراخ آپ کو اردو ادب کی تاریخ کے پیراہن میں نظر آئیں گے۔ اے کاش اردو ادب کی تاریخ لکھنے والے کبھی منظوم، جس میں اردو ادب کی تاریخ لکھی گئی ہے، حضرت دبیر کا مرثیہ اٹھا کر آپ کو دیکھیں تو غدر کے مسائل کی جھلک ایسی محسوس ہوگی کہ آج تک کسی نے شہر عاشق میں نہیں لکھا۔ اس طرف توجہ ہی نہیں۔ میں نے نعت رنگ میں ایک مضمون لکھا کہ نعت کے جتنے مضامین ہیں، میں نے کہا کہ سب سے بڑا خزانہ نعت کے موضوعات کا مرثیہ ہے، کیونکہ ہر شعر ٹیپ کا ختم ہوتا ہے ذات رسالت مآب پر۔ ہر شاعر عمدہ ترین شعر حضور پر ختم کرتا ہے، اور ہم نے رضا علی خان کے کلام میں جو آپ جھلک دیکھ رہے ہیں وہ مرزا دبیر کے مثنویات اور مرثیوں کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ مرزا دبیر نے اپنی ایک مثنوی میں ایک ثانوی مسئلہ نعت کا کہ حضور کے سایہ نہ تھا، 18 اشعار ایسے لکھے ہیں کہ نہ میں نے فارسی میں وہ مضامین دیکھے نہ اردو میں وہ مضامین دیکھے۔ تو اس سے سوال یہ ہے کہ ان مسائل سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت دبیر کو ہو رہا ہے، میر انیس کو ہو رہا ہے، جن کا مرثیہ تقریباً 20,000 بار سال بھر، ہر سال 20,000 بار
کم از کم ایک شعر، زیادہ سے زیادہ 3-4 مرثیے ان شعراء کے دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. نہ شیکسپیئر کو یہ چیز حاصل ہے، نہ کسی زبان کے اور شاعر کو یہ حاصل ہے. جس شاعر کا کلام 20,000 بار ہر سال پڑھا جائے، اس کو کیا غرض؟ اردو ادب کو چاہیے کہ جب بسائی کرے، اور اردو ادب کو چاہیے کہ ان مرثیوں سے اپنا تقدس اور اپنے ارتقاء کو بلند کرے. یہ اردو ادب کا نقصان ہے. میں اردو ادب کے وکیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں ہے، یہ اردو ادب کا حسن ہے. یہ اردو ادب کا بڑا ایسا خزانہ ہے جس سے اردو ادب کو مجہز کیا جا سکتا ہے، مزین کیا جا سکتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ میر انیس کے مرثیے کے 91 کی وسعت کے بعد کوئی ایسا بھی شاعر ہو جو اپنی شناخت قائم کر سکے؟ آپ نے میر انیس کے شعر سنے ہیں. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. زبان زد عام ہے. گر آنکھ سے نکل کے ٹہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبل پائے نگاہ میں. پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. اب اس کے بعد ہے کوئی گنجائش؟ ہاں، تاشق نے بچایا کہ ہے گنجائش. تاشق کیا کہتے ہیں؟ ہر بحر پر ہے آگ کے دریا کا اشتباہ، جنگل یہ جل رہا ہے کہ ہیں جانور تباہ. نہریں پڑی ہیں خشک، نہ ہیں ندیاں نہ چاہ، پانی چھپا ہے دھوپ کی شدت سے زیر کا. پانی چھپا ہے دھوپ کی شدت سے زیر کا. اب زندگی سے مردم آبی کو یاس ہے، موجوں کی اینٹتی ہیں زبانیں یہ پیاس ہے. اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل. اس کو کہتے ہیں کہ میر کے بعد بھی اپنی شناخت کو. وہ دھوپ ہے بجا نہیں اہل زمیں کے ہوش، چرخ زبر جدی نظر آتا ہے شعلہ پوش. پانی ہے زیر خاک مگر کھا رہا ہے جوش، کوہسار میں ہے گرم ہوا کا عجب خروش. رن میں تمام روز حرارت بڑی رہی، تا شام دھوپ نہر کے اندر پڑی رہی. ہے اردو ادب میں کوئی کسر کہ تا شام دھوپ نہر کے اندر پڑی رہی؟ اگر ہم نے ان اشعار کو، اگر ہم نے ان ثناؤں کو، ان محاسن کو، ان استعاروں کو، ان اردو کے شگفتہ پھولوں کو دفن کر دیا تو اردو زبان کا نقصان ہے. میرا معروضہ یہی ہے کہ توجہ کی جائے، حقدار کو حق دلایا جائے، اس خاندان عشق کی عزت کی جائے. اردو سے اگر عشق ہے تو خاندان انس سے، خاندان عشق سے، خاندان تعشق سے عشق ہوگا. اس کے کلام کو نصابوں میں شامل کیا جائے، بنیادی نصابوں میں رکھا جائے. ایران سے سبق حاصل کیا جائے جہاں پر کسی وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فنکار کا عقیدہ کیا ہے، فنکار کا نسب کیا ہے، فنکار کا حسب کیا ہے، فنکار کا کسب کیا ہے. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فنکار نے میری مادری زبان کی کیا خدمت کی ہے، وہ زبان جس میں میری چاشنی ہے، میری ماں کی یادیں ہیں. تو محبت سے اردو کے دامن کو اپنا دامن سمجھا جائے. بس تلخ گوئی کا معذرت چاہتا ہوں. آپ کا وقت لیا، آپ نے سنا، ممنون ہوں، اور بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں، تمام ان کے رفقا کار کا، اور جناب صدر ڈاکٹر انصاری صاحب کا، اور آپ حضرات کا فرداً فرداً کہ مجھے توفیق ہو کہ میں جس طرح سے صحت کا طبیب ہوں، مرض کا دائمی مریض باقی رہوں. خدا حافظ.